ناظرین، ابو لہب عبد العزیٰ بن ابو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ ابو لہب اور اس کی زوجہ ام جمیل نے پیغمبر اسلام کو بہت اذیت دی اور اسلام کی مخالفت میں بہت کوشش کی۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جادو سمجھتا تھا اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا اور اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالتا۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب اس کا لقب اور کنیت ہے۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق اس کے چہرے کی خوبصورت اور سرخ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے ابو لہب بلاتے تھے، اور بعض کے مطابق اس کے خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کی آنکھ کی خرابی کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ناظرین، ظہور اسلام سے پہلے ابو لہب کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ملتی، لیکن قرآن مجید کی ایک صورت خاص اس کے لیے نازل ہوئی جس میں ارشاد ہے کہ اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب بھی اکثر قریش کی طرح کاروبار کرتا تھا اور زیادہ تر مال و دولت اکٹھی کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اس سے پہلے کہ حضرت حلیمہ آپ کو دودھ پلائے، کچھ عرصہ ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ صوبیہ کو ابو لہب سے خرید کر آزاد کر دے، لیکن اس نے یہ بات نہ مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت ابو لہب نے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو حضرت ابو مطلب نے بستر بیماری پر اپنے فرزندوں کو اکٹھا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی سنبھالنے کی وصیت کی۔ ابو لہب نے سرپرستی قبول کرنے کے لیے کہا تو حضرت ابو مطلب نے جواب دیا، تم اسے اپنے شہر سے دور رکھنا، اور پیغمبر اسلام کی سرپرستی ابو طالب کے حوالے کر دی۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ابو لہب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ ہرگز ایمان نہ لایا اور ہمیشہ اسلام کا دشمن رہا۔ اس نے اسلام کے مقابلے میں بتوں کی حمایت کرنا شروع کر دی اور کہتا تھا کہ اگر عزا یعنی اس دور کا بت جیت گیا تو میں اس کا غلام ہوں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیت گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں اس کا نام اسی وجہ سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانہ نبوت کا آغاز کیا تو اس وقت سے ہی اس نے اسلام کی مخالفت شروع کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا کہ عمومی دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مطلب کے فرزندوں کو اپنے گھر پر دعوت دی۔ اگرچہ کھانا کم تھا لیکن پیغمبر اسلام کی امت کی وجہ سے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو سمجھا، لیکن پیغمبر اسلام نے اس کے نتیجے میں خاموشی اختیار کی اور اسلام کی دعوت کو دوسرے دن پر منتقل کر دیا۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گروہ کو اسلام لانے کی دعوت دیتے تو ابو لہب عباس بن ابو مطلب آگے آتے اور کہتے، ہمارا یہ بھتیجا جھوٹا ہے اور آپ لوگوں کو آپ کے دین سے گمراہ نہ کر دے۔ ناظرین، حج کے موقع پر بھی جب مختلف قافلے کعبے کی زیارت کے لیے آتے تو پیغمبر اسلام ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے تو قریش وہاں پر پہنچ جاتے اور پیغمبر اسلام کے بارے میں برا بھلا کہتے، اور ان میں ابو لہب سب سے آگے ہوتا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیت بھی دیتا تھا۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑتا اور آپ پر پتھر پھینکتا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں خون آلودہ ہو جاتے اور آپ کو جھوٹا کہہ کر پکارتا۔ ناظرین، ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو ابو لہب نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مارے، لیکن اس کا ہاتھ اس حالت میں خشک ہو گیا۔ پھر جب التماس کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو ٹھیک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میرا گھر بدترین ہمسائیوں کے درمیان ہے۔ ناظرین، عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کوڑا کرکٹ پھینکتے۔ ناظرین، ابو لہب کی اسلام کے دشمنی کے باوجود اس نے بعض موقعوں پر ابو مطلب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ ابو مطلب نے جب ایک مسلمان کی حمایت کی تو قریش نے اس پر اعتراض کیا۔ ابو لہب نے ابو مطلب کی حمایت کی اور دھمکی دی کہ اس کا ساتھ دے گا۔ ابو طالب اس کے اس عمل اور گفتگو سے خوش ہو گئے اور کوشش کی کہ اس کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن ان کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ناظرین، اسی طرح ایک بار مشرکین نے پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن ابو لہب کی مخالفت کے ڈر سے اسے اطلاع نہ دی۔ جس رات اس سازش کو عمل کرنا تھا ابو طالب نے حضرت علی کو ابو لہب کے پاس بھیجا اور اسے اس سازش سے آگاہ کیا۔ ابو لہب بہت غصے کی حالت میں مشرکین کے پاس گیا اور ان کو اس کے قتل کی سازش سے روکا اور کہا کہ لات و عزا کی قسم یعنی بتوں کی قسم کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں مشرکین نے اس سے معذرت کی۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین نے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر پروگرام بنایا کہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ ابو لہب بھی ان افراد میں شریک تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں شریک ہونے کے لیے قریشی قبائل سے کچھ افراد کا انتخاب کرنے لگے تو بنی ہاشم قبیلے سے ابو لہب نے شریک ہونے کا اظہار کیا۔ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کیا جائے تو ابو لہب نے انہیں رات کے وقت حملے کی دعوت دی اور کہا،
اگر اندھیرے میں خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچا تو عرب قبیلے پر یہ داغ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا، جس کے نتیجے میں صبح حملہ کرنے کا فیصلہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی تمام سازشیں پر پانی پھر گیا۔ ناظرین، قرآن مجید کی ایک سورت میں ابو لہب کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ ناظرین، اس سورت کے نزول کے بعد ابو لہب 10 سال سے زیادہ زندہ رہا، لیکن ایمان نہ لایا اور شرک کی حالت میں دنیا سے چلا آیا۔ ناظرین، جب جنگ بدر کا وقت آیا تو ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوا، لیکن اپنی جگہ ایک اور شخص کو بھیج دیا۔ وہ جنگ بدر کے 7 دن بعد بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔